فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، آج یہاں میرا اس مسجد میں آپ کی اس بستی میں آنا اور بلایا جانا یہ دین کی نسبت سے، دین کے تعلق سے ہوا ہے. میرے آنے کا مقصد، مجھے بلائے جانے کا مقصد اور آپ حضرات کے بھی اس وقت یہاں اس مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جانے کا مقصد دینی مذاکرہ ہے اور کسی رسمی تقریر کی وجہ سے میرا آنا یا بلایا جانا نہیں ہوا، اور آپ حضرات بھی ایسی کسی تقریر کی وجہ سے نہیں آئے. دین کی باتوں کا سننا اور سنانا تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو، فائدے سے، نفع سے خالی نہیں ہوتا، اور اسی لیے اللہ کے قانون میں، قرآن اور حدیث میں یہ چاہا گیا ہے کہ دینی مذاکرہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہے، ہوا کرے. دین اور ایمان کی باتیں سنی سنائی جایا کریں، اور خاص طور سے دین کے ساتھ علم کی نسبت لگ گئی تو وہ ایسے لوگوں کو کہ جنہیں علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، فرصت نہیں ملی، یا ان کے لیے علم دین کا حاصل کرنا مقدر نہیں ہو سکا، میسر نہیں آ سکا، تو ان کو دین کی باتیں، ان کی ضرورت کی باتیں وقتاً فوقتاً بتایا کریں، پہنچایا کریں، سنایا کریں، اس لیے کہ اس علم دین کے حامل ہو جانے کی حیثیت سے وہ گویا نیابت نبوت خاصہ کے منصب پر ہیں. انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام اپنے اپنے زمانے میں ذات باری تعالیٰ کی طرف سے اسی لیے بھیجے جاتے تھے کہ وہ مولا اور مالک کا پیام اور پیغام اس کے بندوں کو پہنچائیں، انہیں بتائیں کہ ان کے نفع کی چیز کیا ہے، ضرر و نقصان کی چیز کیا ہے، یہ دنیا کیوں بسائی گئی ہے، چاند سورج ستاروں کا نظام کیوں برپا کیا گیا، انسان کو کیوں بھیجا گیا ہے، اور اس کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد کیسے پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص اور چہیتے بندوں جنہیں پیغمبران اور رسول اور انبیاء کہا جاتا ہے علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو ہر زمانے میں اس زمانے کے لوگوں، انسانوں اور اپنے بندوں اور مخلوق کی جانب اسی واسطے بھیجا، مبعوث فرمایا. ایک نبی چلا جاتا تھا، دوسرے نبی آ جاتے تھے، وہ چلے جاتے تھے، تیسرے نبی آ جاتے تھے، وہ چلے جاتے تھے، چوتھے آ جاتے تھے.
سب سے آخر میں آئے ہیں، آخری ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اب آپ کے بعد نبی بنا کر کسی کو نہیں بھیجا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے جو دین، پیام اور پیغام آپ کے اوپر اتارا گیا، آپ کے ذریعے اللہ کے بندوں کو سونپا گیا، ان کے واسطے بھیجا گیا۔ وہ دین بھی آخر الادیان ہے، خاتم الادیان ہے۔ وہ کتاب قرآن پاک خاتم الکتب السماویہ ہے، اور وہ شریعت خاتم الشرائع ہے، اور یہ امت خاتم الامم ہے۔ یہی پیام اور پیغام جو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سونپا گیا، دیا گیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے اب یہی کافی وافی شافی ہے۔ لیکن اس کو پہنچانا، یہ پیام اور پیغام اللہ کے بندوں کو بتانا، وقتاً فوقتاً، حسب موقع، حسب ضرورت، یہ ان لوگوں کا کام رکھ دیا گیا کہ جو اللہ کے اس قانون کی باقاعدہ جانکاری حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے، قرآن اور حدیث کا عالم ہو جائیں گے، تو گویا علماء کا کام ہے بطور خاص کہ وہ اپنے ان دوسرے بھائیوں کو جنہیں اللہ کے قانون کی صحیح جانکاری نہیں، پوری جانکاری نہیں، علم نہیں، بتایا کریں، پہنچایا کریں۔ چنانچہ تاریخی تسلسل کے ساتھ یہ بات چلی آ رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام نے یہ کام کیا، صحابہ کرام کے بعد تابعین نے کیا، تابعین کے بعد تابعین نے کیا، اور اس کے بعد سے ان کے تلامذہ اور ان کے تلامذہ اور شاگرد، ان کے تلامذہ اور شاگرد، ان کے خلفاء، ان کے نائبین یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، چراغ سے چراغ جلتے چلے آ رہے ہیں، روشنی پھیلتی چلی آ رہی ہے۔ کسی زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ علماء امت نے وہ کام انجام نہ دیا ہو جو انہیں انجام دینا چاہیے اور جو ان کے انجام دینے کا ہے۔ ہاں، مجموعی اعتبار سے، تناسب کے نسبت کے اعتبار سے کچھ کمی تو ہوتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی علماء امت وہ کام کرتے رہے۔ اب اللہ کے بندوں کو فائدہ کتنا پہنچا، نفع کتنا پہنچا، کتنوں نے سنا اور مانا، اور کتنوں نے اسے قبول کیا، کتنوں نے اسے سن کر اپنے آپ میں انقلاب پیدا کیا، اپنی اصلاح کی، اپنا حال درست کیا، وہ ان کا کام ہے۔ بتانا اور پہنچانا انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام کا کام تھا، ماننا نہ ماننا اللہ کے ان بندوں کا کام تھا کہ جو نبی کے مخاطب تھے، سامعین تھے، جن کا واسطہ تھا ان نبی سے، اور جن نبی کا قوموں سے، اس قوم سے، امت سے واسطہ تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ہر ایک نبی کی بات ہر ایک نے نہیں مانی، بعضوں کو تو بہت تھوڑوں نے مانی۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات بھی سب لوگوں نے نہیں مانی، بہت سے اسی کفر و شرک پر قائم رہے۔ تو منوانا ان کے ذمے بھی نہیں تھا، پہنچانا تھا ان کے ذمے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی فرما دیا گیا، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں، اور آپ کے ذمے ان لوگوں کو راہ راست پر لے آنا بھی نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی آپ کے ذمہ ان لوگوں کو راہ راست پر لے آنا نہیں ہے، تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیں گے اور دیتے ہیں اسے راہ راست پر لے آتے ہیں۔ تو جب نبیوں کا کام نہیں تھا اصلاح کر دینا، راہ راست پر لے آنا، منوا دینا، بتا دینا، پہنچا دینا، اسی کے لیے دو لفظ آتے ہیں۔ دعوت کا لفظ آتا ہے، دعوت کے میں نے اس چیز کی طرف بلانا امت کو کہ جو ان کے حق میں نفع بخش ہے، وہ اللہ کا پیام ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ قانون ہے اللہ کا جو اللہ نے اپنے بندوں کی کامیابی اور عزت، راحت، ان کی فلاح کے لیے اتارا ہے۔ وہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، سنت و شریعت کی باتیں ہیں، جائز و ناجائز باتیں ہیں، اس میں ان کا نفع ہے اگر اس کے مطابق چلیں گے۔ تو بتانا، دعوت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح سے تبلیغ، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی یہی ہے پہنچا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، آپ نے دعوت دی۔ حضرات انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ والسلام میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امتوں کو، اپنے اپنی قوموں کو اللہ کا وہ پیغام پہنچا دیا پورا کا پورا، اور انہیں اس نفع بخش چیز کی طرف دعوت دی اور بلایا، کوئی کمی اور کسر نہیں باقی رکھی۔ یہی کام حضرات علماء کرام کا بھی ہے، وہ بھی اپنے اپنے زمانے میں یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، کر رہے ہیں، بتاتے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں۔ اب جو مانے گا، اللہ کے اس پیام و پیغام پر آئے گا، اسے قبول کرے گا اور اپنے صبح و شام کے اوقات و لمحات اور اپنے زندگی کے اعمال اور احوال اس کے مطابق کر لے گا، اپنے کو سدھار لے گا، سنوار لے گا، اور اسے معیار بنا کر اپنی زندگی، اپنے اعمال زندگی اس کے مطابق کر لے گا، فائدہ اٹھائے گا۔ اور اگر نہیں کرے گا تو بتانے والوں کا کیا نقصان ہے؟ بتانے والوں کو تو اجر و ثواب ملے گا، انہیں تو اپنا کام کر دیا، بتانے میں کمی نہیں کی۔ کیا علماء جائز ناجائز بتاتے نہیں رہتے؟ اچھی اور بری بات بتاتے نہیں رہتے؟ حلال اور حرام بتاتے نہیں رہتے؟ حق اور باطل بتاتے نہیں رہتے؟ بتاتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے، اور بار بار بتاتے ہیں، ایک بار نہیں، بار بار۔ ایک شخص بھی بار بار بتاتا ہے، اور ایک بتاتا ہے، دوسرا بتاتا ہے، اور تیسرا بتاتا ہے، اور چوتھا بتاتا ہے۔ بتانے کا سلسلہ رہے گا۔ جو مانے گا، قبول کرے گا، سمجھے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، وہ نفع میں رہے گا، اور جو نہیں مانے گا، اپنی اصلاح نہیں کرے گا، یہ کہتے ہیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے گا، ویسے ہی مزے کے لیے بیٹھے گا، تماشائی ہونے کی حیثیت سے بات سنے گا، بس کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لو، اس نیت سے بیٹھنا چاہیے کہ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ عمل اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا ہے، تو اگر ہماری زندگی میں وہ پہلے سے ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو فکر کریں گے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی اور پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر کوئی عمل ایک یا ایک سے زیادہ ہماری زندگی میں خدا نخواستہ ایسا ہے، یا ایسے بہت سے اعمال ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اور ہمارے لیے ضرر رساں ہیں، نقصان دہ ہیں، تو اگر نہیں
نہیں ہے ہماری زندگی میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر ہیں تو پھر فکر کریں گے اور اس کی کوشش کریں گے کہ انہیں اپنی زندگی سے نکال دیں اور اپنے آپ کو ان سے جدا کر لیں، الگ کر لیں۔ یہ ہے دینی مذاکرے کی حقیقت، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے اور کھیل بتاشے نہیں تقسیم کیے جاتے۔ یہ ہے دینی مذاکرہ، دین کی باتوں کا سننا اور سنانا۔ میرے بھائی، ہم لوگ تو کچھ عادی سے ہو گئے بات سننے کے۔ ہمارے بہت سے اہل علم کو شکوہ اور شکایت ہے، خاص طور سے باشندگان کیرانہ سے، میں نام نہیں لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی باتیں بتائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، مگر جہاں جو کھڑا تھا اللہ کا بندہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اگر ناجائز کاروبار کر رہا ہے، منشیات کے دھندے میں مبتلا ہے، سود اور رشوت کا لین دین کر رہا ہے، اسی طرح سے جوا اور سٹے کا معاملہ کرا رہا ہے، وہ باز نہیں آتا۔ نہیں آتا بھائی تو ایک دن آنکھ بند ہونی ہے۔ نامہ اعمال میں یہ ساری گندگیاں اور غلاظتیں اور اپنے کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں جب لے کے جائے گا تو سب سامنے آئے گا اور کہہ دیا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ارے موت تو ہمارے سامنے ہے بھائی، کون بچے گا؟ ہم میں سے ہر شخص آہستہ آہستہ موت ہی کی طرف تو بڑھ رہا ہے۔ کیا اس میں کسی کو کوئی شبہ ہے؟ اب یہ کہ کتنے دن کے بعد موت سے ملاقات ہو جائے گی، چل رہا ہے اسی راستے پر۔ اب منزل کب آ جائے، کب ملاقات ہو جائے، یہ کچھ پتہ نہیں۔ تیری رفتار پر عمر رواں کشت گزرتا ہے، لیے جاتی ہے تو مجھ کو کدھر آہستہ آہستہ۔ رو میں ہے رفش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نئے بار ہاتھ میں ہے نفع ہے کام میں۔ عبادات کے تعلق سے، معاشرات کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، اخلاق کے تعلق سے، اور سب سے زیادہ جو پانی مرا ہوا ہے وہ معاشرات اور معاملات ہیں۔ معاشرت کے معنی کہ اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے حقوق رکھے گئے ہیں۔ اللہ کا قانون جانو، مذہب، دین، سنت اور شریعت، قرآن اور حدیث، وہ پیام اور پیغام جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس لیے بھیجا کہ اس کی رہبری اور رہنمائی میں زندگی گزارے۔ معاشرت کا حاصل یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق رکھے گئے ہیں۔ چھوٹے کے حقوق ہیں بڑے کے ذمہ، اور بڑے کے بھی حقوق ہیں چھوٹوں کے ذمہ، اور برابر والے کے بھی حقوق ہیں برابر والے کے ذمہ۔ بھائی کے بھائی کے ذمہ ہے، بہن کے بھائی کے ذمہ ہے، بھائی کے بہن کے ذمہ ہے، اولاد کے ماں باپ کے ذمہ ہے، اور ماں باپ کے اولاد کے ذمہ ہے۔ ایک پڑوسی کے ذمہ حقوق ہیں۔ اعزا اور اقربا رشتہ داروں کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ان کا علم نہیں حاصل کرتے، ان کی جانکاری ہمیں نہیں ہے۔ اللہ کے قانون کا علم حاصل کرنا تو چھوڑ ہی دیا ہم لوگوں نے۔ سب سے پہلا تو فساد اور بگاڑ یہی ہے۔ بھائی جب پتہ نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے؟ جب کسی چیز کی جانکاری کسی بندے کو نہ ہو تو نہیں کر سکتا، علم نہیں حاصل کرتے۔ کیا کیا کہوں آپ لوگوں سے؟ جب آتا ہوں تو شاید کہہ کے جاتا ہوں
کہ ہمارے بزرگوں نے اردو زبان میں ایسی کتابیں لکھ دیں کہ تھوڑی سی محنت اور کوشش سے روزانہ 5 منٹ 10 منٹ خرچ کرنے سے اللہ کے قانون کا بڑی حد تک علم وہ سب لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو کسی مدرسے اور مکتب میں اب داخلہ نہیں لے سکتے. ان کی عمریں بڑی ہو گئی ہے، ہر گرہستی کے ہو گئے ہیں، کاروبار کر رہے، ملازمت کر رہے ہیں اور اپنے کام دھندوں میں مشغول ہیں، تو مدرسے اور مکتب میں داخلہ لے کے تو نہیں پڑھ سکتے. اگر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بھی خرچ کر لیں اور کسی مسجد کے امام صاحب سے حافظ ہوں اور قاری ہوں یا محلے میں کوئی مولوی اور عالم ہو، ان سے کہہ رہے ہیں ابھی ہمیں تھوڑا تھوڑا دین کا علم حاصل کرا دیں. وہ کتابوں کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو سنا بتا کر اللہ کے قانون کی اتنی جانکاری، دین کا اتنا علم 1 سال میں آپ لوگوں کو دے دیں گے کہ جن سے آپ بہت کچھ رہنمائی حاصل کر لیں گے. مگر اسے کوئی ضروری نہیں سمجھتے، بہت دین کا کام بھی نہیں سمجھتے. اگر وظیفہ خانی کے لیے بیج رکھ لیے جائیں سارے بیٹھ جائیں گے، سمجھتے ہیں کہ بیڑا پار ہو جائے گا اس سے. اور اگر یہ کہا جائے بھائی تھوڑی دیر دین کی ضروری باتیں بتائی جائیں گی اللہ کے قانون کی، رک جاؤ، رکتے ہی سب چلتے تھے. عجیب حال ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اصل بنیادی چیز، اہم چیز کیا ہے ہمارے لیے، ترتیب کیا ہے دین میں. 4 رکعت نفل تو پڑھ لیں گے 5 منٹ میں، اور 2-4 تسبیح بھی پڑھ لیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیں گے اور وظیفہ بھی جپ لیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ دین کے کام نہیں اور نہیں کرنے چاہیے، کرنے چاہیے دین کے کام ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، علم کا حاصل کرنا ان سب سے بہتر ہے. اور یہ نہ سمجھنا اس سے مراد ہے مدرسے میں داخلہ لے کے حدیث پڑھنا، یا مدرسے میں داخلہ لے کے تفسیر پڑھنا، یا مدرسے میں داخلہ لے کے افتاء کی تعلیم حاصل کرنا، مفتی بننا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے حدیث شریف میں، یہ میں اپنی تمہیں رائے نہیں بتا رہا، میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تدارس العلم ساعۃ خیر من احیاء اللیالی. مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے. اللہ کے قانون کا علم تھوڑی دیر آپس میں ایک دوسرے کو سیکھنا سکھانا اور ایک دوسرے سے حاصل کر لینا کئی راتیں جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ایسے بیٹھے آپ لوگ جیسے سمجھ میں نہ رہا ہو. کیا فرمایا آقا نے؟ اللہ کے قانون کا آپس میں ایک دوسرے سے تھوڑی دیر میں علم حاصل کر لینا، ایک رات کی عبادت سے نہیں، کئی راتوں کی، پوری راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کیوں نظام نہیں بناتے اس کا؟ پتہ نہیں کس کس مقصد سے مسجد میں بیٹھ جائیں گے. لیکن اگر یہ کہا جائے 10 منٹ دین کی ضروری تعلیم ہوگی تو نہیں بیٹھتا. اکا دکا بیچارہ کوئی بڑی عمر کا اور بیٹھا رہ جائے، یا اکا دکا کا نوجوان. میں تو ان ائمہ سے بھی اتنا کہہ لیا
جہاں جاتا ہوں ان کے کام کی بات ان سے کہتا ہوں، ائمہ سے، اہل علم سے۔ بھائی آپ لوگ اگر چاہو تو کایا پلٹ ہو سکتی ہے۔ ارے اپنے مقتدیوں کو بتا کے شروع کرو نا، انہیں دین کے موٹے موٹے مسائل، دین کی موٹی موٹی جانکاری دو نا، سکھاؤ نا انہیں، اہمیت بتا کے ان کی 10 کی 15 کی 20 کی جماعت بناؤ۔ نماز پڑھنے آتے ہیں ان سے کہہ دو بھائی 2 منٹ کے لیے رک جاؤ، 15 منٹ کے لیے نہیں رکتے، 5 منٹ کے لیے رک جاؤ اور دیکھو یہ سن کے جاؤ، یہ سیکھ کے جاؤ۔ یہاں بھی میں ایک مرتبہ بلایا گیا تھا اور جامع مسجد میں اس وقت کہرانے کے بہت سے ائمہ اہل علم جمع تھے اور شاید کوئی بات کہنے سے رہی وہ سب کچھ کہہ گیا تھا۔ یوں انہیں دین سکھاؤ، یوں انہیں نماز سکھاؤ، یوں انہیں قرآن سکھاؤ، پورا ترتیب کے ساتھ ایک مرتب نظام دے کے گیا تھا۔ میں نے تو نہیں سنا کہ اس پہ کہیں عمل ہوا اور ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے دہلی میں 100-125 ائمہ اور اہل علم کو جمع کیا بعض احباب نے، 1.5 پونے 2 گھنٹے انہیں بھی سمجھایا، ان سے بھی کہتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں۔ حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ نے امت میں یہ فساد اور بگاڑ ہے دین کا کیوں ہے، کن وجہوں سے ہے، ان میں سب سے پہلی وجہ لکھی ہے جہل، جہالت، کہ اللہ کے قانون کا علم اٹھ رہا ہے، جانکاری حاصل نہیں کرتے، اللہ کے قانون کا علم نہیں حاصل کرتے، جانتے نہیں اللہ کا قانون۔ یہ جہل اور جہالت آپ لوگ اپنے اندر سے کیوں نہیں دور کرتے؟ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کا علم اور حدیث کا علم یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھائے جانے کی چیز ہے؟ اور ہم تو جوان ہو گئے، 30 سال کے، 25 سال کے، 35 اور 40 سال کے، اور ہم تو 50 سال کے دادا اور 60-70 سال کے لکڑ دادا سکڑ دادا ہو گئے۔ بھلا ہم کیا سیکھیں گے اور ہم کیسے سیکھیں؟ صحابہ کرام نے تو انہی عمروں میں سیکھا ہے۔ ارے کفر و شرک سے توبہ کرتے تھے تو 50 سال کا تھا، 55 سال، 60 سال اسی وقت سیکھتے تھے، عقائد سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، وضو سیکھتے تھے، نماز سیکھتے تھے، ساری چیزیں سیکھتے تھے۔ آج کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ سب سے پہلی چیز حضرت مولانا تھانوی قدس سرور نے فرمایا جہل، جہالت کا پھیل جانا۔ تو اس کا تدارک کیا کہ جہل کا ازالہ کرو، اللہ کے قانون کا علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ اردو کو اتنا اچھا سمجھتا ہے کہ وہ اردو زبان پڑھ کے خود سیکھ لے گا، سمجھ لے گا، خود ہی شروع کر دے، جہاں سمجھ میں نہ آئے نشان لگا لے اور اپنی بستی کے کسی اہل علم سے رجوع کر کے اس سے پوچھ لے، اور خود اپنے گھروں میں جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں یا اس کی بہویں ہیں یا لڑکیاں ہیں، ان کے لیے بھی ایک نظام بنا دے، وہ خود بتا سکھا دے گھر میں اپنی اہلیہ اور بیوی کو، اور اہلیہ اور بیوی اپنی بچیوں کو، اپنی بہوؤں کو بتا سکھا دے۔ مگر اسے ہم کچھ نہیں، کوئی کام نہیں سمجھتے۔ میں ذکر کے لیے نہیں جاتا کہ یہ کہوں کہ ذکر کی مجلس قائم کرو۔ ذکر مجلس کی چیز تھوڑی ہے، مجلس کی چیز تو فکر ہے۔ میں ذکر کی مجلسیں قائم کرانے نہیں آتا، کچھ نہیں ہوگا ذکر کی مجلسوں سے۔ ذکر تو دوا ہے، شیخ تجویز کرتا ہے مریض کے لیے، اور ہر مریض اپنی دوا اپنے گھر کھاتا ہے۔ کہیں تم لوگوں نے سنا کہ صاحب ڈاکٹر بھی جمع ہوں گے، مریض بھی جمع ہوں گے، بھائی اپنی اپنی دوا لے کے آ جاؤ، سب بیٹھ کے کھائیں گے؟ تماشا ہے۔ ذکر کی مجلس سے نہیں کرانے جاتا، اس سے نہیں بیڑا پار ہوگا۔ میں تو فکر کی باتیں کرنے جاتا ہوں۔ فکر کس چیز کا؟ جائزہ لو صبح سے شام تک اپنے اوقات کا، فرائض واجبات
کچھ کرتے ہو کتنے اس میں ایسے اعمال ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور بیٹھ کر کے تھوڑی دیر ذکر کر لیا، بیڑا پار ہوگا جب ان منکرات و معاصی اور گناہوں کو امت چھوڑے گی اور فرائض واجبات و سنن مقتدیٰ کے اہتمام پر آئے گی، جب ہوگی کامیابی، جب ہوگا بیڑا پار۔ اور اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب کچھ جانکاری ہو، علم حاصل کرے۔ دیکھو سب سے پہلی چیز ہے اگر سمجھو اور اگر آپ لوگ ارادہ کر لو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی محنت کی ہمارے اس علاقے میں کہ جگہ جگہ یہ علم دین کے سرچشمے جاری ہو گئے، فیکٹریاں قائم کر گئے، کارخانے قائم کر گئے، جہاں سے اللہ کے قانون کے جاننے والے علماء تیار ہو گئے۔ اس بستی میں کیرانے میں کتنے اہل علم ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں اتنے ہیں کہ جتنوں سے یہاں کی ساری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ اگر امام اور اہل علم کو فکر نہیں، آپ تیار کر لو نا۔ میں تو کہتا ہوں چاہے تم انہیں اضافی وظیفہ بھی دو، بھائی تمہیں جو مسجد کی کمیٹی مشاہرہ تنخواہ دیتی ہے نماز پڑھانے کا، وہ تو اپنی جگہ، ہم 10 اور 15 اور 20 آدمی ہیں، ہمیں دین سکھا دو تھوڑا تھوڑا، اور مثلا ہم تمہیں مہینے میں سب مل کر کے 1000 2000 کیا دیں۔ میں تو کہتا ہوں نہیں دو گے انشاءاللہ وہ جب بھی سکھائیں گے۔ یہ دینی خدام پیسے کے لالچی نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ ان کی خدمت بھی کرو، ان کی منت سماجت کر لو، خدمت کر لو۔ ایک آدمی اپنے ایک گھر پر مہینے میں کتنے پیسے خرچ کر رہا ہے؟ اس پیٹ کو پالنے کے لیے اور اس جسم کو تر و تازہ رکھنے اور زندہ رہنے کے لیے ہم اپنے اوپر، اپنے بچوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں، اور اپنے قلب اور روح کو پالنے کے لیے اور آخرت بنانے اور سنوارنے کے لیے، اور جو مقصد دنیا میں بھیجے جانے کا، اللہ کو اور مولا مالک کو راضی خوش کرنا، اس کی رضا اور خوشی کا طریقہ جان کر اس پٹری پر چلنے کے لیے کچھ بھی نہیں خرچ کر سکتے۔ تو کتنا تعلق ہے ہمیں دین سے، کتنا تعلق ہے ہمیں اپنے مذہب سے، اور کتنی فکر ہے خود ہمیں اپنی آخرت کی۔ جو کرے گا نفع تو اسی کا ہوگا، مگر میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور دوستوں، غم تو ہمیں بھی ہے، داعیہ تو ہمیں بھی ہے، فکر تو ہمیں بھی ہے کہ کیا اچھا ہو ہمارے سب دینی اور ایمانی بھائی اسی دین و ایمان کی پٹری پر آ جائیں کہ جب دنیا سے جائیں تو یہاں سے جانا کامیاب ہو، یہاں آنا کامیاب ہو، یہاں سے اس طرح سے واپس ہوں کہ مولا اور مالک ہم سے راضی اور خوش ہوں، وہاں سرخ روح ہوں، عزت ملے، راحت ملے، عافیت ملے۔ اب زور لگا کے تو کہہ رہا ہوں، کرنا کرانا اب دو طائفے ہیں یہاں، ایک ائمہ اور اہل علم، ایک ہی عوام۔ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، کرو گے آپ کا نفع ہے۔ میں نے بھی کہا تھا دعوت کے بعد اس چیز کی طرف بلانا جس میں امت کا نفع اور فائدہ ہے، تبلیغ امت کو وہ بات بتانا جس میں امت کا نفع اور فائدہ ہے، اور ان باتوں سے روکنا جس میں امت کا ضرر و نقصان ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن کے پیام اور پیغام سے جڑیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیام اور پیغام سے جڑیں، اسے سیکھنے کا، پڑھنے کا، سننے کا تعلق پیدا کریں، اور آپ کی زندگی میں انقلاب نہ آئے۔ ہو نہیں سکتا، آپ کر کے دیکھ لیجیے کچھ دن، ایسی بات نہیں ہے۔ جب بندے مومن کے اندر ایمان ہے، دل کے اندر،
تو چنگاری موجود ہے۔ وہ جو غفلت کی منو راکھ کے نیچے دبی ہوئی ہے، اگر تعلیم و تلقین و تذکیر کی پھونکنے سے اسے دہکایا جائے گا، وہ اس کے ایمانی وجود کو بھڑکا دے گی اور پھر ماشاءاللہ اس کا چراغ ایمان روشن ہو جائے گا۔ میں نے اپنے گاؤں میں پڑھوایا نوجوانوں کو، ایسے نوجوان جو نماز تک نہیں پڑھتے تھے، مول صاحب، جائز ناجائز کا کوئی فکر نہیں تھا، حلال و حرام کا کوئی پتہ نہیں تھا، آج اسی کی قرآن پاک کے تعلق کی برکت سے چہرے پر داڑھی ہے، حاجی ہو گئے، نمازی ہو گئے، جائز کو کرنے والے ناجائز سے بچنے والے ہو گئے۔ اسے کر کے تو دیکھیے آپ، دیکھو یہ جو آنا اور بات کا بتانا ہوتا ہے، اس کے سننے سے اصلاح نہیں ہو سکتی، سے کایا پلٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ آنا تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نسخہ بتا کے جائیں، وہ طریق بتا کے جائیں، وہ راستہ بتا کے جائیں کہ ہمارے بھائی سمجھ کر اس پر چلیں، اسے اختیار کریں، اس پٹری پر اپنے آپ کو ڈالیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ کے قانون کا موٹا موٹا علم، موٹی موٹی جانکاری لینے کی کوشش کرو، معلوم کرو عقائد صحیح کیا ہیں، غلط کیا ہیں، حقوق ایک دوسرے کے کیا ہیں، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، فرائض واجبات سنن آداب سیکھو، وضو اور غسل کی چیزیں سیکھو، پھر معاملات کی چیزیں سیکھو، اس میں جائز ناجائز حلال سب چیزیں آئیں گی ترتیب کے ساتھ۔ مولانا تھانوی نور اللہ مرتضی نے امت کے لیے اللہ کا پورا قانون اردو زبان میں کتابوں میں لکھ دیا۔ اصلاح انقلاب امت میں 11 رسائل ہیں حضرت کے چھوٹے چھوٹے۔ اگر کوئی بندہ انہیں سمجھ کے پڑھ لے اور سیکھ لے اور اسے دین کے بہت بڑے حصے کا بڑا علم اور بڑی جانکاری ہو جائے، آدھا مولوی ہو جائے گا اسے پڑھنے سے، 1 سال میں ہو جائے گا، پڑھ سکتا ہے۔ پہلی چیز ہے بڑی عمر کے نوجوان ہوں، ادھیڑ ہوں اور آگے پہنچ گئے ہوں، اللہ کے بندے بھی اور گھروں میں اللہ کی بندیاں بھی، ہماری مسلم مائیں، ہماری مسلم بہنیں، ہماری عزیز مسلم خاتون اور بچیاں، کتنے گھرانے ہیں جہاں دینی تعلیم کا اہتمام ہو۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قانون کا، کسی اچھے کام کے نفع اور فائدے کا اور کسی برے کام کے ضرر اور نقصان کا، تو بتاؤ اچھے کاموں کی طرف طبیعت آئے گی کیسے، رغبت کیسے ہوگی، ذوق و شوق کیسے ہوگا، اور برے کاموں سے بچنے کا خوف اور ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فطری بات ہے، عقلی بات ہے، نفسیاتی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ یہی کیا کہ اللہ کے قانون کو پیش کیا اور اس کی جانکاری دی ان لوگوں کو جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، عقائد بتائے، قرآن پاک سکھایا، نماز سکھائی، اور جیسے جیسے احکام آتے وہ سکھلاتے اور بتلاتے، ان تک پہنچاتے۔ یہ بہت آسان ہے، اس کو مشکل نہیں سمجھو، تھوڑا سا وقت خرچ کر لو، اگر سمجھ میں آتی ہو بات۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا تھانوی قدس سرور نے فرمایا، حضرت نے تو فرمایا آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے کا 48واں حصہ ہوا نا، آدھا گھنٹہ، میں تو 15 ہی منٹ کہہ رہا ہوں، 48 کو اور وہ کر دو، 96واں حصہ ہے۔ اگر ہم صبح و شام میں سے 96واں حصہ بھی اپنی آخرت کو بنانے سنوارنے کے لیے اور اللہ کی رضا اور عدم، اللہ کی رضا خوشی اور ناراضگی والے اعمال
جاننے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کس منہ سے ہم یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کی رضا خوشنودی چاہتے ہیں؟ بتائیے آپ، اشراق و چاشت و تہجد اوابین تو نفل کے درجے کی چیزیں ہیں، فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ اور معاصی اور گناہوں سے اجتناب یہ ضروری چیزیں ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا بھائی؟ اس لیے میں ایک بات تو اس تعلق سے یہی کہتا ہوں، اور یہ کہنے کو ایک بات ہے، اس سے یہ ایک بات 100 خیر کی باتیں خود کھینچ لائیں۔ ترتیب قائم کر لو، کہرانے میں 100 مولوی تو ہوں گے، شاید زیادہ ہی ہوں گے، تو کیا سارے کرائے کے ٹٹو ہی ہیں کیا؟ کچھ داعیہ، کچھ جذبہ اپنے ان دینی اور ایمانی بھائیوں کے لیے نہیں ہے، یا ان کی غفلت نہیں ٹوٹتی، یہ بالکل چاہتے ہی نہیں؟ بھائی دیکھو، وہ مثل مشہور ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ وہ ہمارے بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ مصعب عامی کو ہی مصعب کہتے تھے، ایک عام آدمی کو مصعب کچھ سونا کھوٹا کچھ سنا، مصعب کچھ سونا کھوٹا کچھ سنا، کچھ سونا کھوٹا کچھ سنا۔ ارے بھائی دونوں مل کے کوشش کر لو، 5 منٹ ہی خرچ کر لو، 10 منٹ خرچ کر لو، 15 منٹ خرچ کر لو، دیکھو لگ کے دیکھو، انشاءاللہ العزیز تھوڑے ہی دنوں میں مزہ آئے۔ فضائل اعمال کا بھی نفع ہے، وہ کسی کام کی فضیلت کو بتانے کے لیے ہے تاکہ رغبت و ذوق و شوق پیدا ہو۔ اب جیسے پتہ چل جائے بھئی خمیرہ کا اور زبان کا فائدہ یہ ہے جی، اور حکیم خمیرہ کے آپریشن، حکیم ارشد والا خمیرہ مرواری، یہ دیسی دوائیوں کے اعتبار سے مثال دے رہا ہوں، یہ فائدہ ہے، اور سنا فائدہ گیا کہیں دکان پر، لایا خرید کر، آدھا ڈبہ صبح اور آدھا ڈبہ شام، پہلوان ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے فائدہ تو وہاں پڑھ لیا امراض و علاج کی فہرست میں، اس کا طریقہ بھی تو معلوم کر۔ طریقہ بتائے گا فن طب کا جاننے والا طبیب حکیم۔ تو نے فضیلت تو پڑھ لی وہاں، طریقہ پوچھ عالم سے، طریقہ جاننے والے کو عالم کہتے ہیں، اللہ کے قانون کا جاننے والا عالم ہے، اب اس سے پوچھ۔ اسی پر تو میں لا رہا ہوں کہ فضائل بھی سنو، لیکن جو طریقہ ہے وہ بھی سیکھو اور معلوم کرو۔ پہلی چیز ہے دینی تعلیم کا اہتمام، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بڑوں میں بھی، چھوٹوں میں بھی، گھر میں بھی، گھر کے باہر بھی، کہ کس ترتیب سے ترتیب آپ چاہیں۔ اگر فکر ہو جائے تو کر لیں، جیسے خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے کوئی جا کے تھوڑی بتاتا ہے، اسے فکر ہوتی ہے، وہ فکر سارے راستے نکال دیتا ہے، اب پتہ کرے گا، معلومات کرے گا، ارے وہ ایسی بات ہے، گھر میں ایسا مریض ہے، کہاں جاؤں، کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کیا کروں، مقامی ڈاکٹر ہوگا یا ضلع کی سطح پر ہو یا صوبائی سطح پر ہو، وہ فکر وہ ساری جانکاری بھی کرا دے گا اور سارے مراحل طے کرا دے گا۔ اگر آپ کو یہ فکر ہو جائے کہ ہیں تو ہم مسلمان اور مومن اور اللہ کو راضی خوش کرنا چاہتے ہیں، جنت کی پٹری پر چل کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، مگر ہمیں راستے کا پتہ نہیں، تو اگر فکر ہو جائے گی تو آپ کو تو
سارے مناہج خود طے کر لو گے، کہاں سے پتہ چلے گا اس راستے کا؟ صاحب کون بتائے گا؟ عالم بتائے گا، اہل علم بتائے گا۔ اس لیے بھائی ایک بات تو بندہ یہی کہتا ہے، اس کا اہتمام، اور دو چار باتیں اور کہتا ہوں۔ یہ تو میں نے تمہیں ایک بنیادی چیز بتائی ہے، خاص طور سے معاشرت کے سلسلے میں زندگی ایک مسلمان اور مومن ایسی گزارے کہ اس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، وہ کسی کو ستائے نہ، ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، حق نہ ہڑپے، حق نہ دبائے، جان مال عزت و آبرو کے تعلق سے کسی کو نہ ستائے، نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو، نہ برابر والے کو، نہ اپنے کو نہ پرائے کو، نہ دوست کو نہ دشمن کو، نہ اعزا اقربا رشتہ داروں کو، نہ اجانب کو۔ اس طرح زندگی گزارے، اس سے کسی کا کوئی حق تلف نہ ہو، کسی پر کوئی ظلم نہ کرے، کسی کی زمین نہ دبائے، کسی کا روپیہ پیسہ لے کے مکر نہ جائے، قرض لے کے اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کرے۔ اولاد ہیں تو ماں باپ کو دیکھیں ان کے حقوق کیا ہیں، اور باپ بن گئے، شوہر بن گئے تو دیکھو بیوی کے حقوق کیا ہیں، کس طرح سے بیوی کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ اسی طرح سے ہم باپ بن گئے، ہماری اولاد ہے تو ان اولاد اور بچوں کے حقوق کیا ہیں۔ ہم مالک نہیں ہیں، نہ بیوی کے مالک نہ اولاد کے مالک، مالک نہیں ہیں، مالک تو خالق ہے۔ ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے کچھ دنوں کے لیے، اب اس تعلق کے جو حقوق ہیں بتایا گیا ہے، بیوی کے ساتھ شوہر کیا برتاؤ کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، پڑوسی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، اپنے چھوٹے اور کمزور کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا۔ آج ہم اس تعلق سے ایک درجے میں آزاد ہیں، آزاد۔ اگر ہم طاقتور ہیں تو اپنے چھوٹے کو چاہے تھپڑ مار دیں، 2 مار دیں، 4 مار دیں، لٹ مار دیں، چاہے اس کی زمین دبا لیں، صحرائی ہو یا سکنائی ہو، آبادی کی ہو یا جنگل کی ہو۔ اگر ہم پیسے والے ہیں تو کسی غریب کو کیسے ہی ستا لیں اور دبا لیں، وہ بول نہیں سکتا۔ اگر عہدے والے ہیں تو جس کے ساتھ جیسا چاہے برتاؤ کرنے، ٹھیک ہے کر لو، اللہ کے قانون میں پکڑ ہے، وقت پر ہو کے رہے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ معاملہ صرف دنیا کا ہے۔ میرے بھائی بہت نازک مقام ہے، بہت نازک معاملہ ہے۔ عبادت میں اگر کچھ کوتاہی اور کمی رہ گئی، مولا کا حق ہے، معافی ہو جائے گی، لیکن بندے کو اور بندوں کو اگر ستایا ہوگا اور ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا تو لینے کے دینے ہو جائیں گے۔ یہ نمازیں دلوا دی جائیں گی، یہ روزے دلوا دیے جائیں گے، تسبیح و تلاوت دلوا دی جائے گی، حج و عمرے دلوا دیے جائیں گے، اشراق و چاش دلوا دیے جائیں گے، اور اگر پورتی نہ ہوئی تو اس کے اگر گناہ ہوں گے وہ ہمارے سر لاد دیے جائیں گے۔ بہت نازک معاملہ ہے معاشرت کا، یہ نہ سمجھیں ہم نے جسے چاہا گالی دے دی، جسے چاہا زبان سے برا بھلا کہہ دیا، جسے چاہا ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ جس کا چاہا حق دبا دیا، ستا دیا، زمین دبائے پڑے ہیں بہت سے، زور و زر کے نشے میں۔ ہم طاقت والے ہیں، ہم خاندان والے ہیں، ہم عہدے والے ہیں، ہمیں کون دیکھ سکتا ہے؟
مونچھیں تان لیتے ہیں۔ میرے بھائی، جو بندہ مسلمان ہو گیا اور مومن ہو گیا، اس نے تو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ عہد و معاہدہ کر لیا اور پیمان باندھ لیا کہ میں تو تیرے پیام و پیغام اور تیرے حکم کے مطابق ہی ہر موقع پر معاملہ کروں گا، تیری فرما برداری کروں گا، منمانی نہیں کروں گا۔ ہماری کوئی طاقت آزادانہ خرچ نہیں ہو سکتی، ہم آزادانہ آنکھ کا استعمال نہیں کر سکتے، جو چاہے دیکھ لیں، جسے چاہے دیکھ لیں۔ ہم آزادانہ زبان کا استعمال نہیں کر سکتے، زبان سے جو چاہے کہہ دیں، کسی کو جھوٹ بول لیں، غیبت کر لیں، افتراء پردازی کر لیں، طعن و تشریح کر لیں، گالم گلوچ کر لیں، سخت و سست کہہ دیں، ڈانٹ ڈپٹ کر لیں۔ نہیں، روپیہ پیسہ ہم جہاں چاہیں خرچ کر دیں، نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، امانت ہے، جواب دینا ہوگا۔ بولو کہاں خرچ کیا تھا بتائیے، جیسے کمانے میں آزاد نہیں ہے، جواب دینا ہوگا، بتاؤ کیسے کمایا تھا۔ اس کا تعلق تو معاملات سے ہے، میں معاشرت کی بات کر رہا ہوں۔ معاشرت میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف حاجی بن جانے سے، ہر سال عمرہ کر لینے سے، صدقہ و خیرات کر لینے سے، چلہ لگا لینے سے، ذکر کر لینے سے بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی، اعمال زندگی کا جائزہ لو، کسی کے ساتھ ہمارا برتاؤ غلط تو نہیں، کسی کو ہم ضرر و نقصان تو نہیں پہنچا رہے، ہم سے کسی کو ایذا اور تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، جانی مالی عزت اور آبرو کی اولاد کے تعلق سے ہم حق تلفی تو نہیں کر رہے، ستا تو نہیں رہے۔ اسے آدمی کئی بار دیکھے، صبح سے شام نماز، اگر نمازی ہے نماز پڑھنے آتا ہے، تھوڑی دیر سوچ لے، فجر سے لے کے ظہر تک کے اپنے کرتوت، اپنے اعمال کو، کسی کو ستایا تو نہیں، کسی کو ظلم تو نہیں کیا، میرے ذمہ کسی کا حق تو نہیں۔ پھر سوچ لے ظہر سے عصر تک، پھر سوچ لے مغرب سے عشاء کے بیچ میں، اور اگر زیادہ نہیں تو ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد سوچ لے، اور ایک مرتبہ عشاء سے پہلے سوچ لے۔ اور بھائی، جہاں کہیں کوئی حق تلفی پائے، ظلم و ستم پائے، آج ہی ابھی جب تک یہ سانس آ جا رہا ہے تلافی کر لے، اس سے پہلے کہ جب نمازیں دلوائی جائیں، روزے دلوائے جائیں، نیکیاں دلوائی جائیں، حج و عمرے دلوائے جائیں، اور ہمارا بینک بیلنس ختم ہو جاوے، وہ سارا ادھر منتقل ہو گیا، جسے کہتے ہیں ٹرانسفر ہو گیا، شاید یوں کہتے ہیں کہ اس کے کھاتے کے پیسے ادھر ٹرانسفر، میں بولتا نہیں انگریزی، ادھر کر دیا ٹرانسفر ہے، ٹرانسفر ہی ہے۔ دیکھا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کہ کیا ہوتا، وہ جو تیرے ذمے 5 لاکھ روپے کا قرض تھا، اس نے مقدمہ کر رکھا تھا، وہ جیت گیا ہے، ہمیں آرڈر آیا تھا، ہم نے وہ تیرے کھاتے سے ادھر بھیج دیا، اب کیا دیکھتا ہے؟ یہی ہونا ہے قیامت کے لیے۔ یہ جو ہمارے نام اعمال میں ہمارے اچھے اعمال جمع ہو رہے ہیں، اور ہیں کتنے میرے بھائی؟ تھوڑے سے۔ اگر ہم نے حق تلفیہ کی، دوسروں کو ستایا، ظلم کیا، حقوق دبائے، یہی ان کو دلوا دیے گئے، تو ساری عمر بھر کی تو کمائی ان کے پاس چلی گئی، کمانے کا مقصد ختم ہو گیا، بتاؤ پھر وہاں کیا کرو گے؟ تبھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو بتایا اور سمجھایا تھا کہ غریب وہ شخص ہے۔ پہلے تو پوچھنے کے انداز میں آپ نے پوچھا، اتدرون من المفلس؟ آقا پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے، جانتے ہو غریب کون شخص ہے؟ صحابہ کرام نے سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دنیا کا غریب معلوم کرنا، جسے دنیا میں غریب کہتے ہیں،
تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ غریب وہ شخص ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، غریب تو وہ شخص ہے کہ جو غور سے سن لو اس بات کو، اگر سمجھ گئے، غریب تو وہ شخص ہے جو آئے گا قیامت کے دن اس حال میں، بہت سے آپ نے نیک اعمال شمار کرائے تو اس نے نماز پڑھی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، اور بھی نیک اعمال، مجھے ہر ایک عمل الگ الگ اس طرح یاد نہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچھ غلط، بہت سے نیک اعمال شمار کرائے، مثلا صدقہ و خیرات کیا ہوگا، حج و عمرہ کیا ہوگا، نیک اعمال، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کے ظلم کیا ہوگا، اب ان دونوں کو لایا جائے گا اور اس مظلوم کے حقوق اس ظالم سے دلوائے جائیں گے۔ کیا دلوایا جائے گا؟ یہاں تو ایک کاغذ کا روپیہ پیسہ نوٹ اور سکہ کرنسی ہے، اس سے کام بن جاتا ہے، وہاں اس سے نہیں کام بنے گا، اس لیے کہ ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں نہیں چلتی، اور وہ تو ایسا دوسرا ملک ہے وہاں تبادلہ بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کوئی کہے جی ہندوستانی پیسہ لے جاؤں میں اور ڈالر لے جاؤں میں امریکی، وہاں تبادلہ کر لیں، وہاں نہیں ہوگا۔ ہاں، وہاں کا سکہ اور کرنسی تو یہ نیک یا ہے نیک اعمال، وہ دلوائے جائیں گے۔ اور فرمایا اگر اس کے تمام حقوق پورے ہو گئے تو بہت اچھا، ورنہ اگر کچھ اس کے نام اعمال میں اس بندے کے گناہ ہوں گے وہ اس کے سر لاد دیے جائیں گے، اور یہ شخص بالکل خالی تہی دامن کھڑا رہ جائے گا کہ یہ ہے غریب، واقعی غریب ہے، مفلس یہ ہے، مفلس۔ بھائی جو یہاں کی کمائی تھی تھوڑی بہت وہ تو اسے دے دی گئی، اور کمانے کا وقت اب ختم، کمانے کی جگہ تو صرف یہ دنیا ہے، آنکھ بند ہوئی کمائی ختم، بجز کچھ صدقہ جاریہ کی صورتوں کے کہ چلتا رہے گا، اس کا ثواب خود تو نہیں کما سکتا، یہ ہے غریب۔ اب میں کیا عرض کروں میرے بھائی، میں کہا کرتا ہوں ہم لوگوں سے اچھے اعمال بن ہی پاتے ہیں کتنے، کر ہی کیا پاتے ہیں ہم ایک بار، اور جو کچھ کر پاتے ہیں پتہ نہیں اس میں کتنا اخلاص ہوتا ہے اور کتنا دکھلاوا اور ریا، دو باتیں۔ تیسری بات پتہ نہیں وہ اللہ کے قانون کے مطابق بھی ہوتا ہے کہ نہیں، یعنی عمل صحیح بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو تین باتیں یہ اور سوچ لو، تو جو کیے ہوئے اعمال ہوں گے ان میں بھی پتہ نہیں کتنے سے رہ جائیں گے، ایسے کہ جیسے کوئی بہت سارے نوٹ اور سکے لے گیا، ہم وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس میں تو نمبر 2 کے نوٹ ہیں بہت سارے، وہ بھی نکال دیے، وہ بھی نکال دیے، انہیں دیکھا کہ یہ کھوٹے ہیں، وہ بھی ختم، وہ بھی ختم، وہ بھی ختم، دیکھا تو 2 4 5 10 ہی نوٹ رہ گئے، 500 کے اور 2000 کے، یہ تو لے گیا 1 لاکھ، وہاں تو کچھ بھی نہیں رہا۔ سچی بات ہے یہ، کیا ہماری نماز ہے، کیا ہمارے روزے ہیں، اور کیا ہمارے نوافل، اور کیا ہمارے اعمال، کیا پتہ مولا اور مالک کے ہاں قبول بھی ہے کہ نہیں، اخلاص کتنا ہے نہیں ہے، اللہ کے قانون کے مطابق بھی تھے کہ نہیں تھے۔ بھائی امید تو اللہ سے رکھنی چاہیے، مگر خوف و ڈر کا بھی تو مقام ہے۔ اب مجھے بتاؤ کسی کو ستانے کی کوئی گنجائش ہے؟ کسی کا حق یہاں مارنے دبانے کی گنجائش ہے؟ لے کر مکرنے کی گنجائش ہے؟ کسی کی زمین کاٹ کے اپنی بڑھانے کی گنجائش ہے؟
اور زمین کے تعلق سے تو آقا کا ایک اور ارشاد سنا دوں۔ ارشاد ہے بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کی ایک بالشت کے بقدر زمین بھی دبائے گا ناحق، ایک بالشت، قیامت کے دن 7ویں زمین میں دھسایا جائے گا۔ ہم تو دنیا کی محبت میں مست ہو جاتے ہیں، نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب نشہ کسی کو ہوتا ہے عقل چھوٹ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ اسے نقصان پہنچا رہے یا اپنے پیر کاٹ رہے، اپنی آخرت کاٹ رہے، اپنی جنت کو تباہ کر رہے ہیں، وہاں کی زندگی کو اجاڑ رہے ہیں، اجاڑ کر رہے ہیں وہاں۔ یہ تو ہی رہ جائے گی میرے بھائی، یہ تو ہی رہ جائے گی، اور وہ تیری بددیانتی اور تیری خیانت اور تیرا ظلم تیرے نام اعمال میں لے جائے گا اور تجھے لے ڈوبے گا۔ بتاؤ کیا گنجائش ہے کسی کی تھوڑی بہت زمین بھی دبانے کی اور چرانے کی؟ ہم معاشرت کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ معاشرت دین کے شعبوں میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتی ہے۔ نوافل نہ پڑھو، چاہے تسبیح نہ کرو، تم اللہ کے یہاں مجرم نہیں ہوگے، باز پرس نہیں ہوگی، لیکن اگر تم نے کسی کو ستایا ہے، جان کے تعلق سے ستایا، مال کے تعلق سے ستایا، کسی کو بے آبرو کیا، عزت و آبرو کے تعلق سے ستایا، اس کے اہل خانہ اولاد کے تعلق سے ستایا، تو تم مجرم نہیں، بہت بڑے مجرم ہو۔ یہ بہت مہنگا پڑے گا، اسے معمولی نہ سمجھو میرے عزیزو بھائیو، یہ بہت غیر معمولی جرم ہے۔ سمجھ لو بات اچھی طرح سے، ابھی جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، سانس آ جا رہا ہے، یہ روح نکالی نہیں گئی، تلافی کا موقع ہے۔ غلطی ہوتی ہے، اللہ کے بندے اور بندوہی سے ہوتی ہے، لیکن اس غلطی پر جم جانا، جمے رہنا، واپس نہ آنا، یہ سنت شیطان ہے، اور غلطی سے واپس آ کے مولا اور مالک کے سامنے توبہ اور استغفار کی جھولی پھیلا دینا، یہ سنت آدم ہے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ موقع ہے، میں کیا سناؤں اور کیا چھوڑوں؟ آخر کوئی تو بات ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے جو امت کے لیے سراپا رحمت ہی تھے، جنہوں نے امت کو نفع ہی نفع پہنچایا، بھلا تکلیف پہنچانا کیا ہو سکتا ہے آپ سے؟ ضرر نقصان پہنچانے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کسی کی حق تلفی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن امت کو سکھانے کے لیے، سبق دینے کے لیے اور امت کی عبرت کے لیے، جانتے ہو آقا نے کیا کیا؟ اپنی رحلت اور انتقال سے کچھ پہلے، جب مرض رحلت اور مرض وصال میں تھے آقا، 2 صحابیوں کے سہارے سے تشریف لے گئے مسجد نبوی میں، اور ان سے کہا احباب کو بلا لو، مجھے کچھ کہنا ہے۔ اور جا کر کے وہاں جو آپ نے تقریر فرمائی ہے، خطبہ پڑھا، منبر پر چڑھے، خطبہ پڑھا، بہت سی باتیں فرمائی، اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ بھائی اگر میں نے کسی کو مارا ہو، ستایا ہو، میری پیٹھ حاضر ہے، چاہے تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ اور کیا فرمایا؟ اگر کسی کا میرے ذمے کوئی حق ہو بتا دے، اور مجھ سے وہ حق ابھی وصول کر لے، اور یہ نہ خیال کرے کہ اگر مجھ سے کوئی اپنا حق وصول کرے گا یا بدلہ لے گا تو میں اس سے بغض اور دشمنی رکھوں گا۔ بغض اور دشمنی رکھنا کسی سے یہ میرا طریق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ آقا
سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مگر اندازہ تو لگاؤ یہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ نصیحت یہ نہیں کر رہے ہیں آقا کہ نوافل کا اہتمام کیا کرو، ذکر بہت کیا کرو، یہ بات کہنے کے لیے نہیں آئے، زحمت فرما رہے ہیں اس بات کے لیے۔ یہ حقیقت میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو، اپنی امت کو سبق دے گئے کہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا نازک اور اتنا اہم ہے کہ یہی آدمی اپنا معاملہ صاف کر لے۔ اور میں سنایا کرتا ہوں، اسی لیے یہ حضرات اہل اللہ و بزرگان دین جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے ہوتے ہیں اور ایک ایک موقع کے ان کے اسوہ و نمونہ اور سنت کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کی عمر جب 60-62 سال کی ہو گئی تو آپ نے بھی ایک مضمون شائع کرایا تھا، العذر والنذر کے نام سے۔ اس میں کچھ آیات لکھی قرآن پاک کی، کچھ احادیث شریفہ لکھی، اور خلاصہ اس کا بھی یہ تھا بھائی اگر میں نے کسی کو ستایا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، اللہ کے لیے چاہے معاف کر دے اور چاہے مجھ سے بدلہ لے لے، اور اگر کسی کا کوئی حق ہو بتا دے اور مجھ سے ابھی وصول کر دے۔ تقریباً 2.5 صفحے کا مضمون ہے یہ، اور میں شائع کرا کے دیا بھی کرتا ہوں، مگر آج کل کہیں کاغذات کے نیچے دبا ہوا ہے، میں تو اپنا کام کر دیتا ہوں، پہنچا دیتا ہوں۔ اور آخر میں حضرت نے یہ اشعار لکھے تھے، پہلے بھی میں نے شاید یہاں سنایا ہے، پھر سنا رہا ہوں، اس پر ختم کیا تھا۔ حالانکہ حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ کی زندگی سبحان اللہ ساری عمر تو امت کے نفع اور فائدے کے لیے اپنے کو تج دیا، اپنے کو کھپا دیا۔ کسی مدرسے میں جا کے بڑے شیخ الحدیث بن کے شیخ التفسیر ہو کے نہیں بیٹھے، چھوٹی سی مسجد کو مسکن بنا لیا، یہاں آ کر کے بیٹھ گئے کہ میں تو اب اللہ کے دین کی خدمت کروں گا اور مسلمانوں کے دینی کی فلاح اور کامیابی کے لیے زبان سے بھی اور قلم سے بھی، کیا عوام کیا خواص، ہر طبقے کے لیے کتنا نفع بخش ثابت ہوئے، مگر پھر بھی کیا مضمون لکھ رہے ہیں؟ کیوں؟ آخر کوئی تو بات ہے۔ اور اس پر ختم فرمایا، کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام، قیامت کے دن پہ نہ رکھے یہ کام، کہ تا روز محشر خجالت نہ ہو، خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو۔ اب تو ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا اس بات کا، اگر تھوڑا سا نوافل پڑھنے لگیں، ذکر کرنے لگیں، حج کرنے اور عمرہ کرنے، تسبیحات میں، ہم تو سراپا خیری خیر ہیں، ولایت ہی ولایت ہے، سراپا بزرگی ہیں، اور جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، آنکھ بند ہونے کو تو ہے، ہمارے تو بڑے مراتب بلند ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ خیال تباہی ہے۔ جو جتنے مولا اور مالک کے مقرب ہوتے ہیں اتنا ہی ڈرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں۔ کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، کسے مارا کرتا نہیں، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے کبھی، تو ہمارے ہی نفع اور فائدے کے لیے، امت کے نفع اور فائدے کے لیے۔ خود فرمایا کہ میں بد اخلاق بنا ہوا ہوں، مجھے لوگ بد اخلاق کہتے ہیں تمہارے اخلاق درست کرنے کے لیے، ورنہ ایسا با اخلاق بن کے دکھا دوں کہ دنیا میں کوئی ویسا با اخلاق نہیں ہوگا، مگر تمہارے اخلاق بگڑ جائے گا۔ یہ حال تھا۔ کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آن کر مجھ سے لے
انتقام قیامت کے دن پہ بہت بھاری پڑ جائے گا. وہاں تو نیکیاں دینی پڑیں گی کہ تا روز محشر خجالت نہ ہو خدا پاس مجھ کو لگا. یہی معاملہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نعم اللہ مرتضی جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی اور پاکستان کے مفتی اعظم اور حضرت اقدس خان قدس سروں کے مجاہدین و خلفاء میں فقہ و فتاوی میں سب سے اعلیٰ مقام کے حامی، اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدثرهم العالی کے والد ماجد مشہور عالم اور بزرگ ہیں، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی اس میں کوئی سبق ہے کہ نہیں؟ یہ تو وہ حضرات تھے جن کی زندگی عام مسلمانوں کے لیے، عوام و خواص کے لیے سراپا رحمت تھی، سراپا نفع تھی، اور پھر ان حضرات کو ایسا فکر ہے. تو بھائی اس سے دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں، اور دوسرے سمجھنا چاہیے کہ یہ حق تلفی کا معاملہ اور کسی کو ستانے کا معاملہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے اور کتنا بھاری پڑے گا قیامت کے. ایک ایک بات آقا بتا کے گئے ہیں، اب ایک ایک بات بتانے کے لیے تو رات بھر بھی کافی نہیں. بیویوں کے متعلق بھی بتا کے گئے. ہاں یہ اللہ کی بندیاں، انہیں صحیح طرح سے رکھو اور صحیح برتاؤ کرو، ان پہ ظلم و زیادتی نہ کرو. شوہر تو سمجھتا ہے کہ میں تو مالک ہوں، تو تو اپنا بھی مالک نہیں، اس کا کیا مالک ہوتا. جب چاہا غصے میں جو چاہا کر دیا، اٹھا کے ہانڈی تو ہوتی بھی نہیں، اب تو کوکر ہوتا ہے. کوکر تو کہاں پھینکتے ہوں گے. ہاں ہاتھ لات مار دی، ہاتھ مار دیا، اسے مار دیا، ستا دیا. ٹھیک ہے، اس سب کا حساب دینا ہے. حقوق معلوم کرو ایک دوسرے کی. اب تو ماں باپ پر دست درازی کر رہی ہوگا. دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، عدل و انصاف کیا ہے، ظلم. ہم سمجھتے ہیں بس ظلم کے معنی کسی کو قتل کر دینا. نہیں، ظلم کا باب بہت وسیع ہے. اگر تم نے کسی کو ایسی بات کہی جس سے اس کی بے آبروئی اور آبرو کو صدمہ پہنچتا ہو، یہ بھی ظلم ہے. تم نے کسی معزز شخصیت کو نامناسب الفاظ سے پکارا، یہ بھی ظلم ہے. ظلم کا باب بہت وسیع ہے اور عدل کا باب بھی بہت وسیع ہے. انصاف ہے. اس لیے میرے بھائی معاشرت کا معاملہ آزاد نہیں ہے. ہم معاشرت کو بہتر بنانا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا، وہ شخص مومن نہیں جس سے اس کا پڑوسی مأمون اور محفوظ نہیں. اور مومن نہیں وہ شخص. تیسری چیز بیان کر کے بات پوری کر رہا ہوں، معاملات. اس میں ہمارا حال اور گیا دوسرا ہے. معاملات، خرید و فروخت، لین دین، کاروبار، تجارت، کمانا، خرچ کرنا، یہ اس میں اور زیادہ آزاد ہیں. یعنی دھیان و خیال رکھتے ہیں کہ اس تعلق سے بھی اللہ کا قانون موجود ہے. قرآن و حدیث میں اس سے متعلق احکام اور قانونی دفعات موجود ہیں. فقہائے کرام نے صرف نماز کے مسائل نہیں لکھے ہیں مومنوں، اور فقہائے کرام نے صرف روزے کے مسائل نہیں لکھے، اور فقہائے کرام نے صرف حج اور عمرے کے مسائل نہیں لکھے. کہ یہاں جب کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو ایک بندہ مومن اور بندہ مسلمان عالم صاحب سے پوچھتا ہے، مفتی صاحب سے پوچھتا ہے، امام صاحب سے پوچھتا ہے. حج پہ جانے سے پہلے حج کو سیکھتا ہے.
کاروبار کرنے سے پہلے کاروبار کی کوئی سیکھتا ہے؟ دکان پہ بیٹھنے سے پہلے معلوم کرتا ہے؟ کوئی کاروبار شروع کرنے سے پہلے پوچھتا ہے کہ اس کاروبار میں یہ کرنا ہوتا ہے، ذرا ہمیں بتا دیں؟ ہمارے قانون میں، مذہب میں، اسلام میں، اللہ کے دین میں اور حضور پاک و شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ الاؤ ہے؟ الاؤ نہیں ہے؟ پوچھتے ہیں؟ شاید ہی اکا دکا کچھ تو اللہ کے بندے خیر رہیں گے، لیکن بالعموم اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آج کل آئے دن طرح طرح کی اسکیمیں وہ یہودی چھوڑتے رہتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں شکار کرنے کے لیے، دنیا دے کر ہمارا دین لوٹنے کے لیے۔ جیسے کوئی شکاری تھوڑا سا دانہ ڈالتا ہے چارہ پرندے کو شکار کرنے کے لیے، وہ سوچتا ہے تو میرے نفع کی چیز میری غذا آ گئی، اور تھوڑی دیر میں اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ شکاری کے ہاتھوں پہ جاتا ہے اور پھر پیٹ لگ جاتا ہے۔ اسکیمیں اتنے پیسے اتنی قسطوں میں جمع کر دو اور تمہارا اصل بھی باقی رہے گا، اور اتنا تمہیں مہینے وار یا اتنے دنوں کے بعد اتنا نفع مل جایا کرے گا۔ اور کیا ہے، بس مسلمان کا فوراً کسی بھی طرح اس سے تو ہے کچھ بھی نہیں، یہ تو گھر بیٹھے، اور لکھا بھی رہتا ہے، ایسے ایسے بورڈ لگائے جاتے ہیں کہ بغیر کچھ کیے اتنے پیسے جمع کرو، امیر بنو۔ کبھی کبھی میری بھی نظر پڑ جاتی ہے، الفاظ تو اس کے ہندی انگریزی کے ہوتے ہیں، ایسی اسکیمیں آتی رہتی ہیں۔ پوچھتا نہیں ہمارا مسلمان، بھائی پہلے معلوم کر لے، اگر اللہ کے قانون کی روح سے اس میں گنجائش ہوگی تو اللہ کے قانون کو جاننے والا عالم اور مفتی بتائے گا۔ مفتی اور عالم کو بلا وجہ مسلمانوں پر تنگی کرنے کا شوق نہیں ہے، یہ بالکل مت سمجھنا۔ اگر وہ جائز کو ناجائز کہتے ہیں تو بھی ان پر ڈنڈے پڑیں گے، انہیں جواب دہی کرنی ہے مولا اور مالک کے یہاں، ایسا نہیں ہے، نہ شوق ہے انہیں، وہ تو وہی بتائیں گے اللہ کا قانون جیسا ہوگا ویسا بتائیں گے، پوچھ لو ان سے۔ اس لیے کہ عام طور سے ایسی اسکیموں میں یا تو ربا پایا جاتا ہے، ربا جسے سود کہتے ہیں، یا قمار پایا جاتا ہے جسے جوا کہتے ہیں، اور یا دونوں چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے وہ اسکیم، اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سود بھی بنص قطعی حرام ہے، اور جوا اور قمار بھی بنص قطعی بنص قرآن حرام ہے۔ جو چیز قرآن پاک میں حرام قرار دے دی گئی، مسلمانوں کو رک جانے کو کہہ دیا گیا، اگر کسی میں دونوں ہوں تب تو اور زیادہ مسئلہ نازک ہے۔ ایک بھی ہو تو بتاؤ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے کیا گنجائش ہے؟ پوچھ لو، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن پاک میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تمہیں اگر اللہ کے قانون کی جانکاری نہیں ہے تو جو اللہ کا قانون جاننے والے بنتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اگر کسی بندے کو جانکاری بھی ہو گئی ہو اور پھر روپیے پیسے کے لالچ میں پھر نہیں بچتا تو مسئلہ تو آتشہ نہیں، اب سے آتشہ ہے، اب جانتے ہوئے زہر کھا رہا ہے، تو تباہی میں پھر کیا کمی اور کسر باقی رہ جائے گی، محفوظ ہو گئے بھائی۔ اور بعض لوگ ایک اور کام کر رہے ہیں آج کل، مجھے کیسے پتہ چلتا ہے، میں تو کوئی تاجر نہیں ہوں، اللہ کے بعض بندے پوچھتے ہیں ایسے ہی ہیں، فون کر کے بھی پوچھتے ہیں، آ کے بھی پوچھتے ہیں، بھائی ہم سے تو تم 5 لاکھ روپے لے لو اور ہمیں نہیں پتا، بس تم ہمیں ہر مہینے
5,000 مثلاً یا 2,000 یا نفع کے دے دیا کرو، باقی تم جانو زیادہ کماؤ اس میں اپنے کام میں یا کم کماؤ، سارے تمہارے۔ معلوم کرو کسی دارالفتہ سے، کہیں سے جواز کا فتویٰ نہیں آئے گا اگر دارالمذاہب سے پوچھو گے۔ اور یوں تو آج کل مفتی کے نام سے بھی بس اب میں کیا کہوں، یہاں ہوں گے تو مجھ پہ خفا ہو جائیں گے۔ ہاں نہیں، کوئی دارالمذاہب پوچھ لو نا، دیکھو پھر کیا جواب آتا ہے۔ یہ سود ہے۔ اسلام میں ایسی تجارت نہیں ہے کہ جس میں کسی ایک فریق کو نفع ہی نفع ملے، نفع اور نقصان کے مابین دائر و سائر تجارت ہے۔ یہ روپیہ تو نے اسے قرض دیا، ایک بات قرض تیرا سارا محفوظ، ہاں یہ شکل ہے بھائی، پیسہ تو میں لگاؤں گا اور کام تیرا ہے، اور نفع کا تناسب یہ ہے، مثلا 75 پیسے میرا نفع، 25 پیسے تیرا نفع، اس میں نفع نقصان میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ جتنا نفع ہوگا اس میں سے پھر چاہے آدھا آدھا کر لیں، جسے لوگ کہتے ہیں 50-50، ہاں انگریزی میں بولے، جانتا تو میں بھی ہوں مگر میں چاہتا ہوں اپنی زبان سے کیوں بلا وجہ بلا ضرورت بولوں، یہ تو میں تم لوگوں کو تلطفاً بول رہا ہوں۔ یہ بیٹھے ہمارے انگریزی داوی ہیں اور اردو داوی اور ہندی داوی، مگر ماشاءاللہ بولیں گے نہیں انگریزی، بزرگوں کی صحبت میں رہے ہوئے۔ ہاں یہ ہمارے بھائی تنویر پانی پتی، اور مجھ سے پوچھتے رہیں مسائل جب بھی کوئی بات پیش آئے، ہاں اور امام کے بھی سر ہو جاؤں، پیارے حضرت سے پوچھ پہلے، میں نہیں پوچھتا تو ہی پوچھ لے آئے تھے ایک امام صاحب کو، کرنے نہیں دیتے غلط ماشاءاللہ۔ ہاں تو یہ تو شکل ہے، یہ نہیں ہے، بتایا جاتا ہے۔ بعض لوگ روپیے پیسے کے لالچ میں ہیں، ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، اور داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہیں، صدقہ و خیرات بھی کریں، حج بھی کریں، عمرے بھی کریں، بس اللہ معاف کرے۔ کیا کر رہے، کیا کیا بتاؤں، اجی اگر لون نہ لیں تو جی پھر ہمارے اوپر یہ ٹیکس آ جائے گا، تو آ جانے دیں۔ لون لیتے ہیں، جھوٹا فارم بھرتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں۔ میں اپنے احباب کو اس طرح سمجھایا کرتا ہوں کہ اچھا بھائی کتنا آئے گا ٹیکس، اجی اتنا آئے گا، تو تیرے پاس اگر 1 کروڑ روپے اللہ نے دیے اور اس میں سے 2 لاکھ تیرے چلے بھی جانے ہر سال، تو یوں سمجھ لے کہ میرے پاس 1 کروڑ نہیں 98 لاکھ ہیں۔ اس 2 لاکھ کو اپنے دین اور آخرت کی حفاظت کا ذریعہ بنا لے، پیسے کو خادم بنا، مخدوم مت بنا، معبود مت بنا، اسے مت پوچھ، اللہ کو پوچھ، اس سے خدمت لے۔ اگر تو بیمار پڑتا ہے تو بتا پیسہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں، تیرے گھر والے بیمار پڑتے ہیں تو پیسہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں، مکان بناتا ہے تو پیسہ فنا کرتا ہے کہ نہیں، کھاتا پیتا کپڑے خریدتا ہے تو پیسہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں، حج اور عمرے پہ جاتا ہے تو پیسہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں۔ یہ 2 لاکھ روپے جھوٹ سے بچنے کے لیے، دھوکے سے بچنے کے لیے، غرض و تلبیس سے بچنے کے لیے، آخرت کو تباہی سے بچانے کے لیے تو 2 اور 5 لاکھ اور خرچ کر دے۔ تو یہ سوچ ہی مت کہ تیرے 5 لاکھ جا رہے، یوں سوچ لے میرے پاس تو 95 ہی لاکھ ہیں، پھر کیا دقت ہے؟ 95 لاکھ تھوڑے ہیں کیا؟ الحمدللہ بہت سو کو سمجھ میں آ گیا، اور یہ میری بات نہیں ہے، کہرانے والوں اگر سمجھ لو، یہ میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، میری بات نہیں ہے، میں تو ترجمانی کر رہا ہوں آقا کے ارشادات کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ من نفع آخرته اضر بدنیاہ ومن نفع دنیاہ اضر بآخرته او کما قال، جو شخص اپنی دنیا کو نفع پہنچانا چاہے گا وہ آخرت کو تباہ کر لے گا،
اور جو اپنی آخرت کو بچانا چاہے گا وہ دنیا کو ضائع کرے گا۔ ایسی شکل پیش آئے گی، یوں کرتے ہو تو روپیہ پیسہ جاتا ہے مگر آخرت بچتی ہے، اور یوں کرتے ہو تو روپیہ پیسہ بچتا ہے مگر آخرت کی مٹی پلید ہوتی ہے۔ آئے گی یہ صورت، آ رہی ہے آج۔ اب سنو پھر آقا نے فرمایا کیا ہم لوگوں سے؟ یوں فرمایا، غور سے سن لو، ہو سکے بھائی سنی ہوئی بات کسی کے بھی کام آ جائے، آ جاتی ہے الحمدللہ۔ فرمایا جو چیز باقی رہنے والی ہے تم اسے ترجیح دو، یعنی اس کو باقی رکھنے کی فکر کرو۔ جو چیز ختم ہو جانے والی ہے ہو جانے دو ختم۔ آئی نہیں بات سمجھ میں؟ یہ دنیا کا روپیہ پیسہ اور دولت تو ختم ہونی ہی ہے یا نہیں ہونی؟ ارے یہ نہیں ختم ہوگی تو تجھے تو ختم ہونا ہے، تو تیرے پاس سے تو جدا ہونی ہے۔ فکر کر آخرت کی۔ آقا یہ فرما رہے ایسی صورت میں تم وہ کام کرو جس سے تمہاری آخرت محفوظ رہے، وہ کام مت کرو جس سے تمہاری دولت اور روپیہ پیسہ محفوظ رہے۔ کتنے بندے ہیں آج جو اس بات کو دیکھ کے فیصلہ لیتے اور فیصلہ کرتے ہوں، اچھے اچھے حاجیوں کے اور اچھے اچھے نمازیوں کے اور تہجد گزاروں کے اور اچھے اچھے عمرہ کرنے والوں کے، داڑھی رکھنے والوں کے قدم یہاں ڈگمگا جاتے ہیں، یہاں فیل ہے۔ اچھے اچھے جانتا ہوں میں، جن کے پاس جتنا پیسہ زیادہ ہے اتنا ہی وہ اس پیسے کو معبود بنائے ہوئے ہیں، خادم نہیں بناتے۔ حالانکہ جو کام وہ مکان بناتے وقت میں 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ روپیہ نہیں ختم ہو رہا، کیوں ختم کر رہے ہیں؟ کہ مکان بن جائے گا تو ہمیں راحت پہنچے گی، تو پیسہ ختم نہیں کر رہے، اور شادی بیاہ میں 50-50 لاکھ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ تو بندے خدا کو اگر 5 لاکھ روپے سیل ٹیکس کے دے دے کہے کے لیے کہ آخرت میری بچ رہی ہے، نہ تو مجھے وہ لینا پڑے گا لون، اس لیے کہ لون سودی قرض کو کہتے ہیں کہ قرض لوگے اور پھر سود دو گے۔ سود جیسے لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، کان کھول کے سن لو، دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، دونوں گناہ برابر ہیں۔ لعن اللہ آکل الربا و موکلہ، سود لینے والا بھی ملعون ہے اللہ کی رحمت سے دور، اور سود دینے والا بھی ملعون ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ یہ تم لوگوں نے کہاں سے سمجھ لیا ہے کہ سود دینے میں کوئی ہلکا معاملہ ہے، آسانی سے لون لے رہے اور کاروبار کر رہے؟ یہ اسلام نے نہیں سکھایا۔ اسلام نے یہ سکھایا ہے جتنا بس میں ہو جائز روپیے پیسے سے جائز کاروبار کرو۔ یہ نہیں کہا ہے تم ملے اعلیٰ میں جا کے بیٹھ جاؤ، کروڑ والا کاروبار شروع کرو، 50 لاکھ والا شروع کرو اور 2 کروڑ والا شروع کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ تو یہودیوں سے آئی ہے یہ سب چیزیں، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اور آپ کے امتی ہونے کا، اور دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا اور مومن ہونے کا۔ یہ کیا مسلمانی، یہ کیا اسلام ہے؟ اس لیے بھائی آقا فرما کے گئے ہیں اگر اسے معیار بنا کے فیصلہ لوگے تو وہ جو جھوٹ بولتے ہیں، غرض و تلبیس کرتے ہیں، لیپا پوٹی کرتے ہیں، اور جس کی بنیاد کو سمجھتے ہیں بہت ہوشیار ہیں، ہم نے تو لون لے لیا۔ ارے اللہ کے بندے، تو دنیا کے بچانے کو ہوشیاری سمجھ رہا ہے؟ یہ دنیا غلاظت و غلیظ و گندگی، تو اسے تو بچا رہا ہے اور آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ آخرت کو بچا، اسے جانے دے۔ جب مکان بنانے میں تو 50 لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہے، تو تیرے اگر 1 سال میں 5 لاکھ روپے تیرے دین کی حفاظت کی خاطر چلے جا رہے، جانے دے۔ ایک بات۔ دوسری بات، مسلمان اگر کوئی ناجائز ٹیکس دے گا، ایک اور تسلی کی بات بتا رہا ہوں، ناجائز ٹیکس
جیسے انکم ٹیکس، اب ہم قانون کے سامنے مجبور ہیں۔ آخرت میں یہ جو اس کا روپیہ پیسہ جا رہا ہے، یہ دنیا میں تو بے شک جا رہا ہے، آخرت میں اسے اجر و ثواب کی شکل میں ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ تو جیسے تو ویسے خرچ کرتا ہے کہ مسجد بنانے میں 5 لاکھ خرچ کر دیے، مدرسے کا کمرہ بنانے میں 2 لاکھ خرچ کر دیے، اسے تو سمجھتا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ مجھے ثواب ملے گا، اسے تو ثواب کا کام نہیں سمجھتا۔ یہ جو تیرے پیسے جا رہے ہیں تجھے آخرت میں اجر و ثواب کی شکل میں خوب ملیں گے۔ تو گئے کہاں؟ مسلمان کی تو 5 انگلی گھی میں ہے، اگر وہ اسلام کے مطابق چلے اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلے، مسلمان کسی حال میں گھاٹے ٹوٹے میں نہیں ہیں، بشرطے کہ مسلمان رہ کر زندگی گزارے۔ حدیث شریف میں یہاں تک ہے کہ کاشتکار کی کھیتی کا پتا اگر کوئی جانور بھی کھاتا ہے اسے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ بتائیے تو کیا مایوسی کی بات ہے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے، اگر 1 لاکھ میں سے 5,000 دینے پڑے تو اللہ نے مجھے 95,000 ہی دیے، اب بیمار ہو جائے آدمی، خدا نہ کرے دل کا کوئی معاملہ ہو گیا، آپریشن ہوگا، 2 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، صاحب 5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، سرجری ہوگی، خدا نہ کرے کسی کے گردے خراب ہو جائیں، پھیپھڑے خراب ہو جائیں، یہ کبھی اتنے پیسے خرچ ہوئے گی، 5 لاکھ لگ گئے۔ بھائی جیسے تو اپنی صحت کی حفاظت کے لیے پیسے کو دیتا پھینکتا ہے، ایسے ہی آخرت کی اور دین کی حفاظت کے لیے پیسہ پھینک۔ خادم بنا، اس پیسے کو مخدوم مت بنا، اس کی پوجا مت کر، عبادت اور پوجا اللہ کی کر، اللہ کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کر۔ کیسی تجارتیں کر رہا ہے آج مسلمان؟ اگر وہ اسلام سے پوچھے تو اس تجارت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، منشیات کے دھندے کر رہا ہے، جوا دڑا سٹا کر رہا ہے، عورتیں گھروں میں بیٹھ کر نمبر لگا رہی۔ وہاں بھی کہا میں نے پرسوں، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے انہوں نے کچھ بتا دیا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کبھی کوئی ان سے کہے مول صاحب کہیں کچھ بتا دیا تھا کہ حضرت کو، ہاں رلاوٹ ملاوٹ کو دیکھ لو، اللہ کی پناہ۔ میں جب جلال آباد میں تھا تو 65 میں یہاں لوہاری سے ایک ملا جی آتے تھے، نام تو مجھے یاد نہیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے مسئلہ پوچھیں، مسئلہ مسالے کا مسئلہ پوچھے مسالے کا، اجی وہ ایسا اور ویسا اور یوں ہے اور وہ ہے، اجی اگر ہم یوں کریں تو ہمیں کچھ نہ بچے تو ہم یوں کرتے ہیں۔ اور بتانے کا منشا کیا تھا؟ مرچ میں بھی یہ ملاتے ہیں، دھنیے میں فلاں چیز ملاتے ہیں، اس میں فلاں چیز ملاتے ہیں، اس میں۔ ارے میں نے کہا اللہ کے بندے، اتنا بھلا بھولا آدمی، ایسی داڑھی والا، ایسی معصوم شکل والا اور ایسے بھولے انداز میں پوچھ رہا ہے، غلط ہے۔ تو اپنے دھنیے کی قیمت چاہے 2 گنی رکھ دے، مگر یہ جو تو دھوکہ دے رہا ہے یا تو بتاؤ ہے بھائی میں نے اس میں یہ ملا رکھا ہے، لوگوں بتا۔ اور اگر نہیں بتاتا اور تو اس طرح سے دھوکہ دے رہا ہے تو سن لے آقا کیا فرماتے۔ اور میں نے تو ایک مرتبہ اخبار میں پڑھا اور وہ میں نے تراشا رکھ لیا، بہت پہلی بات ہے، اور جس کا خلاصہ یہ تھا نہ دھنیا صحیح مل رہا ہے، نہ مرچیں، نہ کوئی مسالہ۔ اور میں کہا کہ کنکر پتھر اور میٹیریل کھا رہے ہیں آج کل لوگ، ایسا کچھ عنوان تھا اخبار کا۔ تو پھر پہلوان تو بنے گے ہی، اور کھلا رہے ہیں یہ ملا جی ایسے، ملا جی کہوں تو میں نے اسے بتایا سمجھایا، میں نے کہا تو یا تو یہ کر کے بتا کہ میں نے اس میں یہ چیزیں ملا رکھی ہیں، ہاں بیچ رہا ہوں سستا، بھائی کسی کو لینا ہو تو لے لو، بے شک اب تو مجرم نہیں ہے، اور اب تو خائن نہیں ہے، اور اب تو دھوکے باز نہیں ہے۔ اور اگر تو بتاتا نہیں ہے
تو تیرے ہی پاس لوگ دھنیا لینے اس لیے آتے ہیں کہ وہاں 10 روپے مہنگا ہے، یہاں 10 روپے سستا، اور تو چھپا رہا ہے اس رلاوٹ اور ملاوٹ کو، تو دھوکے باز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے ہی ایک موقع پر اصلاح فرماتے ہوئے آگے کے لیے فرمایا تھا کہ من غشنا فلیس منا۔ سن لو یہ روایت و حدیث کہرانے والوں، کہرانا، ہاں کرانا نہیں، کہرانا، ہاں، اس لیے کہ یہاں بھی ایک سے ایک ہوشیار انسان رہتا اور بستا ہے۔ معاف کرنا مجھے، میرے ساتھ تعلق رکھتے تھے کہرانے والے تو میں ان سے مذاق میں کہہ دیا کرتا تھا، ہاں اب تو میرے ساتھ تعلق کم ہے، ذکر والوں کے ساتھ زیادہ ہے، فکر والوں سے ذرا کم ہے، ہاں فکر والوں کا ہے مجھ سے، ہاں خیر میں تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، ناپتا تولتا نہیں، ہاں یہ تھوڑی دیکھتا ہوں کس کا ہے کس کا نہیں، ان سے کہہ دیا کرتا تھا مگر میں کہرانے والوں تم بہت بڑے جادوگر ہو، جادوگر۔ جب ویزا بھی یہیں سے چل رہا تھا، پاسپورٹ بھی بن رہے تھے اور امیگریشن بھی یہیں ہو جاتا تھا، اللہ اکبر، اور ایسی مشینری ایجاد کرتے ہیں تو جادوگر سے کم ہیں۔ ان سے کہتا تھا بھائی آپ لوگ برا نہ ماننا، بڑے بڑے ہوشیار رہتے ہیں، واہ بھائی یہ وہ ہوشیار ہے، معاف کرنا، جنہیں آقا نے یوں فرمایا تھا۔ میں نہیں جانتا آپ میں سے کسی کو بھی، نہ انہوں نے مجھے کچھ بتایا، سچی بات ہے، مولا اور مالک زبان سے کہلوا رہا ہے، شاید ضرورت ہو ان باتوں کی، اور میری باتوں کو ایسا لیجیے کہ جیسے کوئی شخص اپنے کو تندرست سمجھتا ہو اور اتفاق سے کسی معالج و ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور وہ اس کا چہرہ مہرہ دیکھ کر یا اس کی جانچ کر کے کہے بھائی تم تو بہت اندھیرے میں ہو، اللہ کے بندے تمہارے اندر تو بڑا خطرناک مرض پیدا ہو چکا اور بڑھ رہا ہے، پتہ بھی ہے کچھ، اور وہ ان کا دشمن ہو جائے، لو صاحب انہوں نے تو مجھے کینسر کا مریض بنا دیا، بنا نہیں دیا بتا دیا، اور تو ان کا شکر ادا کر ان کا دشمن نہ ہو، تجھے بتا دیا تاکہ تو اس کا علاج کر لے اور اس کا علاج کر کے شفایاب ہو جائے۔ بس یہی مثال سمجھ لینا، مجھے نہیں پتا کسی کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا تھا، ایسے ہی ایک موقع پر جب رلاوٹ ملاوٹ پائی گئی، تفصیل نہیں کرتا، فرمایا من غشنا فلیس منا۔ ترجمہ تو اس کا یہ ہے جو ہمیں دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہارے کو تو صحیح نہیں ہوا کچھ، ایسے کیسے بیٹھے۔ اب اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ فرمایا اصل نبی پاک علیہ السلام کو دھوکہ کوئی نہیں دے گا، آپ تو آقا ہیں سب کے۔ ایک مومن اور مسلمان بندے کو دھوکہ دینا، اسے آقا نے یوں سمجھایا کہ گویا ہمیں دھوکہ دینا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی مسلمان کے ساتھ غرض و تلبیس کا معاملہ کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، رلاوٹ ملاوٹ کر کے، تو آقا یوں فرما کے گئے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی شخص عمرہ نہ کرے تو آقا نے یوں نہیں فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، نماز نہ پڑھے تب بھی نہیں فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، روزہ نہ رکھے وہاں بھی نہیں فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، حج نہ کرے اسے بھی نہیں فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص غرض و تلبیس و دھوکہ دڑی کا معاملہ کرتا ہے، اس کے متعلق فرمایا ہمارا اس سے اور اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ جس بندے کا تعلق مولا نبی پاک علیہ السلام سے کٹ گیا، بتاؤ اس کے پاس کیا رہ گیا۔
ہم سمجھتے نہیں ان چیزوں کو. مسجد میں نماز پڑھ لی, تھوڑی سی زکوٰۃ دے دی, مدرسے اور اس میں کچھ صدقہ و خیرات کر دیا, کچھ چندہ دے دیا, اور کمائی ہماری دھوکے دھڑی کی, رلاوٹ اور ملاوٹ سے ہم مالدار بن گئے اور اپنے کو ہوشیار سمجھ رہے. یہ وہ ہوشیار ہیں کہ جن کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے گئے تھے کہ آخر زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص کے متعلق کہا جائے گا ما اعقلہ وما ادرا, کتنا ہوشیار ہے, کیسا سمجھدار ہے. ولیس فی قلبہ مثقال حبۃ من ایمان او مثقال حبۃ من خردل من ایمان او کما قال, حالانکہ اس بندے کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہوگا. یہ ہوشیاری نہیں ہے, یہ عیاری ہے, یہ دانش مندی سمجھداری نہیں ہے, یہ نادانی اور ناسمجھی ہے. میرے بھائی, اگر تو اس بات کو سمجھے کہ یہ تیرا عمل تجھے جہنم میں لے جانے والا ہے, تیرے مولا اور مالک کو ناراض کرنے والا ہے, تیرا تعلق آقا سے کاٹ دینے والا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو اب بتا پھر یہ تیری ہوشیاری سمجھداری ہے یا نادانی اور ناسمجھی ہے؟ یہ راستہ تجھے جہنم میں لے جانے والا ہے, جنت میں لے جانے والا نہیں ہے. کتنے دن لوگوں کو دھوکہ دے کے اپنا الو سیدھا کرے گا, کتنا روپیہ پیسہ مال و دولت جمع کرے گا, چھوڑ کے یہیں چلا جائے گا. نامہ اعمال تو گناہوں سے بڑھ لے گا, واسطہ اور سابقہ تو تیرا مولا اور مالک سے قیامت کے دن اس نامہ اعمال کے گناہوں کی روشنی میں ہوگا, روپیہ پیسے کی روشنی میں تھوڑی ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور دوستوں, میری تلخ نوائی کو معاف فرمانا آپ کے نفع, آپ کے فائدے کے لیے اور آپ کے حق میں کہہ رہا ہوں, ورنہ ہو سکتا تھا میں بھی میٹھی میٹھی باتیں لچھے دار اور گچھے دار تقریر کر کے آپ لوگوں کو خوش کر کے چلا جاتا. ولیکن واللہ لیس ھذا من دیدنی ومن دیدنا, واللہ ما تعلمنا من مشایخنا ھذا, یہ ہمارا طریق نہیں ہے اور ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا نہیں پایا. جب بات ہوگی دین کی تو دین ہی کی بات ہوگی, تو جائز و ناجائز کی بات ہوگی, حق و باطل کی بات ہوگی, نفع و نقصان کی بات ہوگی, جنت و جہنم کے طریقے کے بتانے کی بات ہوگی, مولا اور مالک کو راضی خوش کرنے اور ناراض کرنے والے اعمال کی بات ہوگی. اور جب بات ہوگی تو بات ہوگی ان بیماریوں کی کہ جن بیماریوں نے اس معاشرے کو ہمارے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اور سوٹ کے رکھ دیا ہے ایمان اور اسلام, اور گویا مسلمانوں کے دل مر چکے اور امت مسلمہ موت کے منہ میں جا چکی ہے. کہا جائے گا, صاف صاف بات ہے. اس لیے بھائی روپیے پیسے کے لالچ میں خدا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ مت کرو. سمجھ لو بات, کماؤ جائز کماؤ, جائز طریقے سے کماؤ, جتنا چاہے کماؤ, کروڑ کماؤ تم, ارب کماؤ, اور زیادہ کماؤ, اور پھر اسے جائز جگہ پر خرچ کرو اور پوچھ پوچھ کے چلو, آندھا دھند مت چلو. ایک مومن و مسلمان کی زندگی اور ایک کافر و مشرک کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی. وہ آزاد ہیں, ہم غلام اور پابند ہیں ایک قانون کے. اگر ہم بھی آزاد رہ کر زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارا اور ان کا انجام بھی عجب نہیں کہ برابر سا ہو. بالکل برابر تو نہیں, ہمارے پاس ایمان ہے. کیا وقت ہو گیا, توجہ ڈال رہے ہو. 10 بجے کیا, 11 نہیں بجے, 11 بجے ابھی 10 ہی بجے ہوں گے. 1 گھنٹہ یہاں بھی سود کر دیا, 1 گھنٹہ بڑھا دیا, نہیں بجے ہوں گے ابھی 11. یا کسی نے سوئی آگے کر دی ہوگی تاکہ میں بند کر دوں بات. بھائی میں تو 11 ہی بجا دیے.
اللہ اکبر۔ بس میری ساری تقریر کا خلاصہ ویسے 3 باتیں ہیں۔ ایک تو دینی علم حاصل کرنے کا اہتمام، بڑے بھی چھوٹے بھی مرد بھی عورتیں بھی، حضرت تھانوی قدس سرہ کی کتابوں سے کرو یا اور کتابوں سے کرو، کوئی بھی ترتیب بناؤ۔ دوسرے اپنی معاشرت، اپنے برتاؤ کو درست کرو، اور حاصل کیا ہے کہ ہم سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی پر ظلم و ستم نہ کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کو نہ ستائیں۔ اور معاملات کے تعلق سے معاملہ روپیے پیسے کے کمانے کا ہو، ملازمت ہو، کوئی کاروبار ہو، کھیتی باڑی ہو، بھائی جائز طریقے سے کماؤ، جائز کماؤ۔ بہت ساری شکلیں معاشرے میں ایسی داخل کر دی گئی ہیں کہ بس سچی بات ہے، بات تو وہی ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ آج بھی کہہ رہا تھا میں کہیں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا، ایک معاملہ تھا، ہاں بھائی وہ وقت آ گیا جس کے متعلق آقا نے فرمایا تھا کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں چنگاری اور انگارے کو لینا ہے۔ تو مشکل مگر محال نہیں ہے، اللہ نے محال کا مکلف نہیں بنایا، مشکل ہے تو مشکلوں کو پار کر کے ہی وہ جنت ملے گی، اور آسانی پر چلتے رہو گے تو جہنم ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ معاملات کا جائزہ لو کہ کون سی ملازمت کر رہے، چھوٹا ہو یا بڑا کاروبار یا دکان، کیسے بیچ رہے، کیسے خرید رہے، کس طرح کما رہے، پھر یہ دیکھو کہاں خرچ کر رہے۔ ہمارے گھروں میں جوا، دڑا، سٹا، یہ سب باتیں گندگی کی ہیں۔ قرآن پاک میں رجس فرمایا ہے، گندگی شیطان کا عمل، فاجتنبوہ، حکم ہے بچنے کا، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ منشیات کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ نفع کو، یہاں کے نفع کو مت دیکھو، آخرت کے نفع کو دیکھو۔ شادی بیاہ بھی سنت کے مطابق ہو، شادی بیاہ، لباس اور پوشاک اپنا سنت کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق، اپنی وضاحت شکل و صورت مسلمانوں کی سی بناؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جیسا بنانے کو بتایا ویسی بناؤ۔ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اور ہنود و مجوس کی شکلیں اور صورتیں، ان کا لباس اور پوشاک، ان جیسی رہائش، ان جیسے مکان، ان جیسی بود و باش، ان کی چیزیں ہمیں پسند آ رہی، اور آقا نے جو باتیں بتائی ہیں ان سے ہم بھاگ رہے، یہ ہمارے لیے اچھی علامت نہیں ہے۔ بس میرے خیال سے اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو اتنی بات بھی کافی ہے۔ ارادہ تو میرا 10 بجے تک ہی بات کرنے کا تھا، بہت ہو جائے گی، مگر آپ حضرات کی یعنی بعض تو اللہ کے بندے طلب صادق والے ہوتے ہی ہیں، اگر سب نہ ہو، شاید ان کی طلب صادق کا اثر ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی باتیں ڈالتا رہا، اور امید ہے کہ وہ ہمارے سب کے فائدے اور نفع ہی کی ہوں گی، بشرطے کہ ہم نے گوش ہوش سے اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنا ہو۔ بس دیر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان اور مومن بندہ بن کر یہ لمحات زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس دعا میں نے کر دی بھائی، میں بھی اب تھک گیا، سچی بات یہ ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اب دیکھو مجھے کوئی خوشی کی اطلاع ملتی ہے کیا کہ صاحب کسی امام نے